السلام علیکم۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ ابھی سنتیں نہ پڑھیں، تقریر کے بعد سنتوں کے لیے انشاءاللہ وقت چھوڑ دیا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حاضرین مجلس، گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آفاقی نبی بنا کر بھیجا، پورے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ ان کی بعثت سے دن سے لے کر قیامت کے دن تک دنیا میں جہاں بھی انسان رہیں گے، جس جس جگہ انسان موجود ہوں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ان تمام انسانوں کے لیے ہوگی۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش بھی کی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے بیت اللہ کو، جس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کعبہ نہیں کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ مکے میں جو ہم نے اپنا گھر بنایا ہے جس کا نام بیت اللہ ہے، وضع للناس، یہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہدی للناس، پوری انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ بنایا گیا۔ پھر قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ یہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اپنا کلام، برکتوں والا کلام قرآن پاک نازل کیا ہے، ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ بھی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب ببانگ دھول اس بات کا اعلان کر دو کہ اے گروہ انسانیت، اے پورے انسانوں، میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر یہ امت
جس سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امتوں میں آخری امت ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ امتوں کی سردار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی امت کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک یہ امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی۔ یعنی پہلا جنت میں داخلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہوگا۔ امت کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ جتنی امتیں ہم نے دنیا میں بھیجی، جتنی قومیں ہم نے دنیا میں پیدا کی، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک جتنے بھی ہم نے دنیا میں لوگ بھیجے یا قیامت تک بھیجے جائیں گے، کنتم خیر امت، تم ان تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جس کو انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ یہاں بھی مسلمان کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی تعلیمات، ان کا فلسفہ، ان کا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں جب جب انسان رہے گا اس تک یہ پیغام پہنچانا امت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن نے کہا اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی امت کا ہر فرد، اس کے بارے میں کہا گیا اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا کہ لوگوں کے لیے نکالا گیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچی، پیغام نہیں پہنچا، ان کو بالمشافہ جا کر پہنچا دو، ان کو تحریر کے ذریعے پہنچا دو، تقریر کے ذریعے پہنچا دو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو روپیہ پیسہ دیا ہے تو اس تشہیر میں روپیہ پیسہ خرچ کر دیں جس کے ذریعے سے لوگوں تک تعلیمات پہنچ جائیں۔ چونکہ حق کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہ بات رکھی ہے کہ قرآن میں ہے نا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ اگر کہیں باطل پھیلا ہوا ہو اور وہاں آپ حق لے کر پہنچ جائیں، حق کو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو ملائیشیا کا علاقہ ہے اور انڈونیشیا کا علاقہ ہے، جزائر ہیں، اور شاید مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے، پہلے پاکستان تھا، 2 ٹکڑے ہونے کے بعد وہ بڑا ہو گیا سب سے۔ وہاں مسلمانوں کی کوئی فوجیں نہیں گئیں، کوئی مقابلہ نہیں ہوا، بزور شمشیر فتح نہیں کیا، بلکہ مسلمان تاجر تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے۔ ان کا اخلاق دیکھ کر، ان کا انصاف دیکھ کر وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور ملائیشیا اور انڈونیشیا کا علاقہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح دنیا میں جہاں بھی اسلام پھیلا، یہ بر صغیر ہند و پاکستان، یہ بنگلہ دیش، یہ چائنا کا علاقہ، یہ تمام تینوں جگہ ملا لیں تو کوئی 4 جگہ ملا لیں تو 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یہیں کنورٹ ہوئے ہیں، یہیں انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ تو یہ مسلمان جو ہوئے، مسلمانوں کے اخلاق سے ہوئے، مسلمانوں کے نظام انصاف سے ہوئے۔ ہمارا جب سے اخلاق تبدیل ہو گیا، ہم نے نظام انصاف کو ترک کر دیا، پس پوچھ ڈال دیا، تو اسلام کا پھیلاؤ ختم ہو گیا۔ عام آدمی تک، ابھی ہمارے ہی آدمی تک پیغام نہیں پہنچتا ہے تو باہر کے آدمی تک کیسے پہنچے گا؟ ہم اپنے بچے کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالج میں نہ ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، نہ قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، نہ اس کی مادری زبان میں احادیث پڑھاتے ہیں۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو دین نہیں پہنچاتے، ہم باہر والوں کو کیا دین پہنچائیں گے؟ تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے گزشتہ جمعہ آخر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ میں نے سوچا ان کو دوہرا بھی دیا جائے، کیونکہ کہتے ہیں سبق کو دوہرا دیا جائے تو پکا ہو جاتا ہے۔
یہ ماہ ربیع الاول، اس میں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ کعب احبار ایک یہودی عالم جو شاید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہوئے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہوئے، انبیاء ما سبق کی کتابوں کے عالم تھے، پچھلی کتابیں پڑھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ بات لکھی ہوئی کہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کا آخری نبی جو دنیا میں آئے گا اس کا نام ہوگا محمد، مولدہ بمکہ، اس کی ولادت مکے میں ہوگی، ومہاجرہ بیسرب، اور یسرب یعنی مدینہ، مدینہ کا نام پہلے یسرب تھا، وہ ہجرت کر کے مدینہ جائے گا، یسرب جائے گا، وملکہ بالشام، اور اس کو اتنی بڑی مملکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ شام جو اس زمانے کا ایک بڑا متمول ملک تھا اور قیصر روم کے انڈر میں تھا، رومن امپائر کے انڈر میں تھا، تو اس کی بادشاہت کو روم تک پہنچا دیں گے، معاف کیجیے گا شام تک پہنچا دیں گے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ میں پیدا ہوئے، خواجہ عبد المطلب کے گھرانے میں پیدا ہوئے جو بیت اللہ کے متولی تھے۔ تذکرے میں لکھا کہ جب حبشہ مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے، مکے کے لوگوں کے مظالم سے تنگ آ کر رسول اللہ نے اجازت دی کہ جو جا سکتا ہے وہ حبشہ چلا جائے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ ایک منصف مزاج انصاف پسند آدمی تھا، تو رسول اللہ نے سوچا وہاں جا کر یہ اطمینان اور سکون سے رہ سکیں گے، تو وہاں مکے کے لوگوں نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا نجاشی کے پاس کہ ہمارے ملک کے کچھ لوگ تمہارے ملک میں آ کر پناہ گزین ہو چکے ہیں، ان کو واپس بھیج دو۔ تو ابو سفیان ان کی سربراہی کر رہے تھے، جو ڈیلیگیشن مکے سے رسول اللہ کے ساتھیوں کے خلاف گیا تھا۔ تو جب وہ نجاشی کے پاس پہنچا تو نجاشی نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ تو پہلا سوال یہ تھا کیف نسبہ فیکم، کہ یہ جو تمہارے علاقے کے اندر آخری نبی آئے ہیں، نبیوں کے سردار آئے ہیں، تم کہتے ہو ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جن کا نام محمد ہے، تو کیف نسبہ فیکم، تم لوگوں کے درمیان اس کا نسب کیسا ہے؟ کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ عربوں میں ابھی بھی لوگوں میں نسب کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، یہ میری برادری ہے، یہ میری برادری نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی برادری کو دنیا میں اعلیٰ ترین سمجھتا ہے، اپنی بولی کو دنیا کا اعلیٰ ترین بولی سمجھتا ہے، اپنے علاقے کو دنیا کا اعلیٰ ترین علاقہ سمجھتا ہے۔ تو ان کے ہاں بھی قبائلی نظام تھا اور نسل در نسب چلتا تھا۔ تو اس نے پوچھا کیف نسبہ فیکم، تم میں اس کا نسب کیسا ہے؟ یعنی جو تمہارے قبائل ہیں، تمہاری برادریاں ہیں، تم ان کو کہاں گردانتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، حالانکہ اس وقت دشمن اسلام تھا، کہا ہوا فینا ذو نسب، ہماری برادری میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے قبائل میں وہ نسب کے لحاظ سے اعلیٰ ترین آدمی ہے، یعنی اعلیٰ ترین نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو چونکہ یہ خاندان بیت اللہ کا متولی تھا اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اسماعیل کے بیٹے تھے قیدار کی نسل میں تھے عدنان، ان کی نسل میں ہوئے ہاشم، تو یہ بنی ہاشم کہلاتے تھے، اور ان کی اولاد میں ہوئے عبد المطلب جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور دادا تھے، اور یہ لوگ بیت اللہ کے متولی تھے، اور جو حاجی حج کرنے آتے تھے ان کی خدمت یہ کرتے تھے، ہاشم لوگوں کو کھانا پکا کے کھلواتے تھے، زمزم کا پانی نکال کے پلاتے تھے، حوض بنا رکھے تھے وغیرہ وغیرہ، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ تو یہ ایک اعلیٰ ترین نسب سے تعلق رکھتے تھے، چونکہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، خود بھی نبی تھے، ان کے باپ بھی نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، ان کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور بیت اللہ کے پہلے گھر کے یہ خاندان متولی تھا۔
تو اس نے کہا ہوا فینا ذو نسب، یہ ہم میں سے اعلیٰ ترین نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نجاشی جو حبشے کا بادشاہ تھا، اس کی طرف سے یمن کا ایک حاکم تھا، اس کا نام تھا ابرہہ، یعنی اس کا گورنر آپ سمجھ لیجئے، جو نجاشی کو جواب دیتا لیکن یمن کا حاکم تھا اور ابرہہ نام تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یمن اتنا خوشحال ملک، اتنا سرسبز ملک، لوگ ادھر تو آتے نہیں ہیں، بیت اللہ کا حج کرنے اور زیارت کرنے اور عمرہ کرنے لوگ چاروں طرف عرب سے نکل کر اور مکہ جاتے ہیں، جو ایک بے آب و گیا میدان ہے جہاں تو کچھ پیدا بھی نہیں ہوتا، پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، جہاں پانی کی کوئی نہریں بھی نہیں ہیں، کوئی دریا بھی نہیں ہے۔ تو اس نے یمن کا دارالحکومت کا نام ہے صنعاء، آج کل یمن میں بڑی لڑائی جا رہی ہے، تو صنعاء میں اس نے ایک گھر بنایا، ایک صومعہ بنایا، ایک گرجا بنایا، ایک مسجد بنایا، ایک گھر بنایا، اور اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ لوگ اس کا حج آ کر کریں، خوبصورت بنایا، اس کی تزئین و آرائش کی۔ بیت اللہ تو اینٹوں کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے، اس کے اوپر تو کوئی سونے کے پرت چڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس پہ تو غلاف بھی بہت بعد میں چڑھایا گیا ہے، پہلے تو بغیر غلاف کی ایک عمارت تھی، وہ ایک کمرہ تھا۔ تو لیکن لوگ نہیں آئے، باوجود منادی کے لوگوں نے اس کا حج اور طواف نہیں شروع کیا۔ اس کا غصہ آیا، اس نے سوچا کہ میں جا کے اس بیت اللہ کو منہدم کر دیتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، جب وہ مکے میں وہ گھر رہے گا ہی نہیں تو لوگ کہاں جائیں گے؟ تو مجبوراً لوگ صنعاء کی طرف، اور میرا جو صنعاء کا یہ مکان میں نے بنایا ہے، بلڈنگ بنائی ہے یمن کے اندر، یہ مرکز بن جائے گی۔ چنانچہ اس نے ہاتھیوں کا ایک گروہ تیار کیا، اور ہاتھیوں کا ایک گروہ تیار کر کے وہ مکے کی طرف چل پڑا، اور راستے میں جو بھی قبائل کسی نے روکا تو اس کو تہہ تہہ کرتا ہوا مکہ شہر تک پہنچ گیا۔ جب مکے کے باہر پہنچا تو خواجہ عبد المطلب کے کچھ اونٹ چر رہے تھے میدان کے اندر، اس کے سپاہیوں نے 200 اونٹ ان کے پکڑ لیے، اور 200 اونٹ پکڑ کر لے گئے اپنے ساتھ۔ خواجہ عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ میرے جو 200 اونٹ چر رہے تھے مکے کے حوالی میں، یعنی باہر، ان کو دشمن کی فوج نے پکڑ لیا ہے، اور اسی طرح ابرہہ نامی ایک بادشاہ یمن کا جو اپنی فوج لے کر ہاتھیوں کے اوپر آیا ہے بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے، انہوں نے پیغامبر بھیجا اور کہا کہ خواجہ عبد المطلب اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھا کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، خاندان در خاندان حضرت اسماعیل کے زمانے سے لے کر ان کے آباء و اجداد کے زمانے سے لے کر آج تک یہ بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، شاید مجھ سے نرمی کی گزارش لے کر آئے ہوں، یا یہ لے کر کہ تم بیت اللہ پہ حملہ نہ کرنا۔ اس نے اجازت دے دی ملنے کے لیے آ جائیں۔ جب خواجہ عبد المطلب پہنچے تو خواجہ عبد المطلب ذرا خوبصورت بہت تھے اور وجیح و جمیل تھے، اللہ تعالیٰ نے وجاہت عطا فرمائی تھی، تو اپنے تخت پہ تو انہیں نہیں بٹھایا، ان کی وجاہت کی وجہ سے خود اتر کے نیچے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یعنی اس کی بادشاہت نے اس بات کو تو قبول نہیں کیا کہ غیر بادشاہ کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھائے، تو ان کی وجاہت اور جلالت کی وجہ سے خود تخت سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا اور ان کو خوش آمدید کہا۔ خواجہ عبد المطلب نے احوال ادھر ادھر کے دینے کے بعد اس سے کہا کہ تمہارے فوجی میرے 200 اونٹ گرفتار کر کے لے گئے ہیں، میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ ان سے کہو میرے 200 اونٹ واپس کر دیں۔ تو اس نے ان کا مذاق اڑایا، اس نے کہا تم تو بیت اللہ کے متولی ہو، کعبے کے سردار ہو، مکے کے سردار ہو، باپ دادا کے زمانے سے اس کے متولی چلے آ رہے ہو، میں تو سمجھا تھا کہ تم میرے پاس اس لیے آئے ہو
کہ تم مجھ سے یہ گزارش کرو گے کہ میں جو ہاتھیوں کا غول لے کر آیا ہوں اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہوں تاکہ میں تمہارے گھر کو بیت اللہ کو منہدم کر دوں، نعوذ باللہ، اور لوگ پھر وہاں عمرے کے لیے اور طواف کے لیے اور حج کے لیے نہ آئیں، اور صنعاء میں جو میں نے ایک خوبصورت گھر بنایا ہے لوگ وہاں آنے لگے، میں تو سمجھا کہ تم میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم مجھے یہ گزارش کرو گے کہ وہ حملہ نہ کروں۔ تو خواجہ عبد المطلب نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا۔ خواجہ عبد المطلب نے کہا انا رب الابل، کہا میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ میرے اونٹوں کو واپس، وللبیت رب سیمنع، کہا جیسے میں اونٹوں کا مالک ہوں اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اس کو تم سے بچائے گا۔ یعنی خواجہ عبد المطلب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو تم بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہو اور تم جو اونٹ لے کر آئے ہو کہ اس اللہ کے گھر کو تم گرا دو گے، تو انا رب الابل، میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میرے 200 اونٹ تمہارے آدمی لے گئے، میں واپس لینے تم سے آیا ہوں۔ انا رب الابل وللبیت رب سیمنع، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جیسے میں اونٹوں کا مالک ہوں، وہ تم سے اس کو بچائے گا۔ خیر اس نے اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ خواجہ عبد المطلب کے 200 اونٹ تم پکڑ کے لے آئے ہو، وہ ان کو واپس کر دو، یہ مکے کے سردار ہیں۔ چنانچہ خواجہ عبد المطلب نے وہ 200 اونٹ لیے اور لا کر ان 200 کے 200 اونٹوں کو بیت اللہ پہ قربان کر کے لوگوں میں گوشت تقسیم کر دیا، اور پھر لوگوں کو حکم دیا، مکہ چھوٹا سا تھا اس وقت، مکے کے لوگوں کو حکم دیا کہ سب لوگ پہاڑیوں کے اوپر چڑھ جائیں، اللہ سے دعا کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائیں گے، ہم ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو ہاتھی ہے نہیں جو ہم ہاتھی کا ہاتھی سے مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت نازل فرمائی، فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محبوب، تم نے اور تمہارے توسط سے مکے والوں نے اور مکے والوں کے توسط سے مسلمانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اللہ جل جلالہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، جو انہوں نے ایک رائے بنائی تھی، ایک انہوں نے مکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خراب و خسر کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ جل جلالہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے آسمان سے جس کو ابابیل کہتے ہیں، جو تذکرے میں لکھا چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، کبوتر سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ اپنی چونچ میں ایک ایک چھوٹا سا کنکر پکڑے ہوئے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، وہ ایک کنکر جس کے سر پہ پڑتا تھا آدمی کے یا اونٹ کے، وہ گھل گھل کے ختم ہو جاتا تھا اور مر جاتا تھا۔ تذکرے کے اندر یہ بات لکھی کہ نجاشی خود جو ان کا بادشاہ تھا، جو ان کا سپہ سالار تھا، جو لے کر آیا تھا، اس کے بھی ایک کنکر پڑا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں گل کر کٹ کر الگ ہو گئے، اور وہ بھی اسی طرح مر گیا جس طرح باقی ہاتھی اور ہاتھیوں کے ہاتھی بان مرے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بارش بھیجی جس سے وہ پورا ملبہ بارش کھینچ کے صاف کر کے لے گئی، مکے کو صاف و ستھرا کر دیا۔ علماء نے لکھا کہ ایک تو ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتا ہے ارہاس۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو نبی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ اپنی لاٹھی انہوں نے زمین میں ڈالی لکڑی کی اور وہ اژدہا بن گیا، اپنا ہاتھ یہاں سے نکال کے یوں کیا چاند کی طرح چمکنے لگا، وغیرہ وغیرہ، اور معجزات آپ جانتے ہیں نبیوں کے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، آدھا مشرق کی طرف چلا گیا، آدھا مغرب کی طرف چلا گیا، پوری دنیا کے اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا۔ اور بھی بہت معجزات تھے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کبھی کسی اللہ والے سے کوئی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو عام طور پہ عام آدمی میں اور آپ نہیں کر سکتے،
لیکن اس کی آپ نے دیکھا ہوگا کسی بزرگ کی دعا سے کوئی بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک کی آیات سے بیمار صحت مند ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ آیات شفا ہیں۔ یہ 7 آیتیں الحمدللہ رب العالمین والی جو ہم اور آپ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیات شفا ہیں۔ اور اس سے پہلے جتنی امتیں بھیجی گئیں کسی کو یہ آیات شفا نہیں دی گئی، یعنی ان کی جو مادری زبان میں اللہ نے کتابیں بھیجی، جیسے ارمانی زبان میں انجیل بھیجی وغیرہ وغیرہ، کسی میں سورہ فاتحہ کا مضمون نہیں نازل کیا گیا۔ یہ پہلی امت ہے جس کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ کا قرآن میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس امت پہ مہربانی کی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے اس کو 7 آیات عطا فرمائی، یعنی سورہ فاتحہ، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ علماء نے لکھا کہ دیکھو قرآن جو پورے 30 سپاروں کا ہے اس کے مقابلے میں اللہ جل جلالہ نے سورہ فاتحہ کو الگ بیان کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 آیتیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ اس سے اس کی فضیلت اور عظمت اور برکت پتہ چلتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ آیات شفا ہیں، اگر یہ پڑھ کر کسی پر پھونکو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دیں گے۔ علماء نے لکھا کہ اول آخر درود شریف پڑھ کر بیچ میں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 9 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ پھونک کے پلا دیں، بیمار کے اوپر پھونک دیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی عطا فرما دیں گے۔ تو قرآن پاک کی اچھا پورے قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں، پورے قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں تو قرآن پاک نے صرف 2 چیزوں میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہو سکتا ہے مجھے صحیح یاد نہ ہو، صرف 2 چیزوں کو شفا بیان کیا، ایک قرآن پاک کو اور ایک شہد کو۔ 2 چیزوں کے بارے میں قرآن پاک نے یہ بات بیان کی کہ یہ شفا ہے۔ تو قرآن پاک اور قرآنی آیات بھی اللہ جل جلالہ کی جانب سے یہ شفا ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، انتقال ہو گیا، ان کا MP تھے حکومت سندھ کے کندکوٹ کے۔ کئی برس پہلے کراچی میں ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا تھانوی صاحب میں ایک دن صبح ہو کے اٹھا تو میری آنکھ کی جو یہ کیا کہلاتا ہے یہ گر گئی نیچے، یعنی اٹھتی نہیں تھی۔ میں اس کو یوں اٹھاتا تھا تو اٹھتی تھی، ورنہ نیچے پڑی رہتی تھی۔ بڑا پریشان ہوا، ڈاکٹر کو دکھایا، دوائیں لی، نہیں ہوئی۔ کہنے مسجد کے جو مولانا صاحب تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ قاف کی، وہ اس کے اوپر اپنی انگلی سے روزانہ صبح لکھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس کو جو بھی کچھ کہتے ہیں پتلی ہے کیا، اس کو صحیح کر دے گا، اوپر ہو جائے گی۔ جی پل کے نہیں، یہ جو گوشت ہے، پل تو اس کے اوپر یہ نا، میں گوشت کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی آنکھ بند ہو گئی، ہم تو صبح جب یوں کرتے ہیں آنکھ کھل جاتی ہے، بند کرتے ہیں بند ہو جاتی ہے، معلوم ایک کھل رہی ہے ایک نہیں کھل رہی۔ تو قرآن پاک کیا ہے، کیا آیت ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سورہ قاف کی آیت ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ کہنے امام صاحب نے مجھے بتائی، میں صبح جب اٹھتا تھا تو میں انگلی سے لکھتا تھا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ کہتے ہیں 10 یا 15 دن یا 20 دن کے بعد میں جو صبح سو کے اٹھا اور غسل خانے میں گیا تو ایک دم میری دونوں آنکھیں خود بخود کھل گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ کہنے لیکن مجھے 2 نظر آ رہے تھے، بجائے ہم دیکھتے ہیں ہمیں ایک نظر آتا ہے نا دونوں آنکھوں سے، کہنے مجھے 2 نظر آ رہے تھے۔ کہنے میں نے وہ لکھنا برقرار رکھا، 5-7 دن کے بعد دیکھا ایک نظر آنے لگا، یعنی بالکل صحیح ہو گئی۔ پھر مجھے اپنا قصہ بتانے لگے، مشرف صاحب کے دور کی بات ہے۔ تو ایک مرکزی وزیر تھے اس زمانے میں، اور شاید بعد میں بھی رہے، اور اس دفعہ بیچارے ذرا پلٹ رہے تھے لیکن رہ گئے، بوسن کر کے کچھ نام ہے پنجاب کے۔ وہ مشرف کے دور کے بھی وزیر تھے، PP کے دور کے بھی وزیر تھے، اور پھر اس کے نواز شریف کے دور کے بھی وزیر تھے۔ ابھی بھی انہوں نے پلٹا کھائے تھے لیکن بیچارے رہ گئے وزیر بننے سے۔ تو انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا، انہوں نے کہا یہی تکلیف بوسن کو بھی ہو گئی، مجھے پورا نام اس کا یاد نہیں ہے، مرکزی وزیر تھا۔
کہنے اس نے مجھے بتایا مجھے تکلیف ہو گئی، میں صبح اٹھتا ہوں ایک آنکھ کھلتی ہے ایک نہیں کھلتی، یہ نیچے پڑی رہتی ہے، انگلی سے یوں کرنا پڑتا ہے۔ کہنا میں نے اس کو یہ آیت بتائی تم یہ لکھو، اس نے یہ لکھی، اس کی آنکھ بھی صحیح ہو گئی۔ اور بھی بیسیوں مثالیں ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیات سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک ہوتی ہے کرامت، آپ کسی مسجد کے امام کے پاس گئے اور اس سے آپ نے کہا جو مجھے بیماری ہے، یہ طبیعت خراب ہے، اتنے دن سے میں ڈاکٹر کو دکھا رہا ہوں، ٹیسٹ کرا رہا ہوں، نہیں ہوتا، اس نے پڑھ کے پھونکا مثلا، یا کوئی آیت آپ کو بتائی، یا پانی 10 دن پڑھ کے پھونکا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی، آپ معتقد ہو گئے، آپ نے کہا واہ مولانا صاحب کی کیا بات ہے، دیکھو مولانا ڈاکٹروں سے میں صحیح نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی کرامتیں بھی کچھ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہاتھوں، کوئی حاجی صاحب، کوئی مولانا صاحب، کوئی فلانے صاحب دکھا دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معجزہ، معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، معجزہ غیر نبی سے نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھو کہ بس اوقات ہم جہالت میں کہہ دیتے ہیں نا، ارے فلانے نے تو معجزہ کر دیا، یہ غلط لفظ ہے۔ غیر نبی معجزہ نہیں کر سکتا، غیر رسول معجزہ نہیں کر سکتا، معجزہ اسے کہتے ہیں جو نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ دو باتیں۔ تیسرا ایک کہتا ہے ارہاس، علماء نے لکھا ارہاس وہ کہلاتا ہے کہ جو نبی کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی خرق عادت چیزیں دکھا دیتا ہے۔ جیسے سورج نہیں نکلا ابھی صبح کا، لیکن صبح صادق ہو جاتی ہے، یعنی اندھیرا چھٹنے لگتا ہے، روشنی تھوڑی تھوڑی آنی شروع ہوتی ہے، حالانکہ ابھی سورج آیا نہیں ہے، سورج کے آنے میں ٹائم ہے، تو ابھی سراجم منیرہ کے آنے میں ٹائم ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے میں ابھی تھوڑا وقت باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارہاس دکھایا، یعنی یہ کرامت بھی نہیں تھی، یہ معجزہ بھی نہیں تھا، تو نبی تو بھی آئے نہیں تھے، تو اس کو ارہاس کہتے ہیں کہ وہ جو اونٹ لے کر آیا تھا، جو ہاتھی لے کر آیا تھا اور بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھائے ہوا بھوسا ہوتا ہے ایسا ہم نے بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں نا ایک تو بھوسا تو پھر بھی آپ پکڑ کے مار سکتے ہیں کسی کو، کھائے ہوا بھوسا تو بالکل مٹی کی طرح ہو جاتا ہے۔ فرمایا جیسے بھوسے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، کھایا ہوا چبایا ہوا بھوسا جس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہم نے ان لوگوں کو کر دیا۔ تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایک واقعہ تو یہ علماء نے لکھا ہے، اور دوسرا واقعہ لکھا ہے بیر زمزم کا، کیونکہ جو بنو قیدار تھے یعنی بنو اسماعیل تھے جو بیت اللہ کے متولی تھے، تو بنو جرہم یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے، دونوں قبیلوں میں آپس میں اختلاف ہوا، تو بنو جرہم جو ہے وہ زمزم کو ڈھک کے چھپا کے چلے گئے، زمزم گم ہو گیا، پتہ نہیں چلا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی تو اگلے جمعہ اس پہ بھی انشاءاللہ تھوڑی بہت گزارشات کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں سنتیں پڑھ لیں۔